کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے اگر آپ حقیقت سے واقف ہو جاؤ تو ابلیس کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں. اس وقت تک آپ پرابلم میں ہو, پریشانی میں ہو, جب تک آپ کوئی دھوکہ کھا رہے ہو ابلیس سے, جب تک آپ حقیقی تعلیم سے واقف نہیں ہو. حقیقی تعلیم خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے خداوند کیا چاہتے تھے. حقیقی تعلیم ایک حوالہ پہلے دیکھنا ہے, رومیو 8واں باب اس کی 9ویں آیت. حقیقی تعلیم کو جان جانے سے ہی ابلیس کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں. اگر آپ حقیقت سے واقف نہیں تو آپ ابلیس کے بندھنوں میں جکڑے ہوئے ہو. سمجھنا اس بات کو. اگر آپ حقیقت سے واقف ہو گئے تو آپ ابلیس کے بندھنوں سے آزاد ہو. اگر آپ حقیقت سے واقف نہ ہوئے تو بے شک اپنے آپ کو آزاد سمجھو, آپ جکڑے ہوئے ہو. خداوند کے کلام میں لکھا ہے جب یسوع مسیح نے یہودیوں کو تعلیم دی تو ان کے عالموں نے کہا, یسوع مسیح ان کو آزادی کے تعلق سے کلام سنا رہے تھے, اور یسوع مسیح نے کہا جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. جب ان کو غلامی اور آزادی کے تعلق سے کلام سنایا گیا تو انہوں نے یہ کہا, انہوں نے کہا ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں, ہم تو شروع سے آزاد ہیں, ہم تو غلام ہے ہی نہیں. پھر یسوع مسیح نے کہا کہ ذہن میں رکھو اگر گناہ تمہارے اندر ہے تو جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا کیا ہے؟ غلام ہے. سب بولو گناہ کا. جن کو بیڑیوں کے اندر جھگڑا ہوتا ہے, بیڑیاں لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بندہ دوڑ نہ سکے. اب دیکھتے ہو ڈاکوؤں کو, چوروں کو جیلوں میں ہاتھ باندھتے ہیں, پاؤں باندھتے ہیں, بیڑیاں لگی ہوتی ہیں. اس کا مضمون کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا نہ کرے, یہ بھاگ نہ جائے, لیکن پھر بھی وہ چل رہا ہوتا ہے. چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں چل رہا ہوتا؟ ایسے ہی آج کا ایماندار ہے, جکڑا ہے پر جو تھوڑا تھوڑا چل رہا ہے اس کو وہ اپنی آزادی سمجھ رہا ہے. جو تھوڑا سا وہ چل رہا ہے کہتا شکر ہے جی لوگ کی دعا نہیں کر دے, میں تے دعا کر رہے ہیں. صرف دعا کر لینے کو وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں آزاد ہوں. بھائی بیڑیاں لگی ہوئی ہیں. بیڑیوں کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی چل ہی نہیں سکتا. بڑے بڑے ڈاکو جن کو باندھا گیا, بیڑیاں لگائی گئی ہیں, وہ بھی چل رہے ہیں, وہ بھی ہاتھوں سے کچھ کر رہے ہیں. میں ایک دفعہ گیا عدالت میں, دیکھا کہ بیڑیاں لگی ہوئی تھی اور بندہ جا رہا ہے, ایک بندہ اس کو بوتل پکڑائی, اس نے بیڑیاں لگی میں بوتل پکڑی اور ایسے کر کے دونوں ہاتھوں سے اس نے پی بھی لی, لیکن بیڑیاں پھر بھی لگی ہوئی تھی. اگر وہ اپنے ہاتھوں سے کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آزاد ہے. اگر آپ چرچ میں آئی جاتے ہو, آپ تھوڑی بائبل پڑھتے ہو, گھروں میں تھوڑی دعا کرتے ہو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تھوڑا سا چل رہے تو آپ آزاد ہو گئے. اگر گناہ آپ کے اندر ہے تو جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا کیا ہے؟ سب بولو کیا ہے؟ وہ غلام ہے. آج بندہ جو چرچ یا چرچ کی بات کرتا ہے, بائبل کبھی کبھی پڑھتا ہے اور تھوڑی دعا کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں. لیکن یسوع مسیح نے ان عالموں سے کہا, فقیوں فریسیوں سے کہا جو شریعت کی کتاب کو حفظ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, 613 قانون زبانی ان کو یاد ہوتے تھے, بڑا نالج علم ان کے پاس تھا, ظاہری پوشاک لباس مکمل طور پر دیکھنے میں کامل نظر آتے تھے. ان کو یسوع مسیح نے کہا کہ تم کیا ہو؟ تم غلام ہو. جو گناہ آپ کے اندر ہے, گناہ آپ کے اندر ہے تو آپ گناہ کے کیا ہو؟ کتنے لوگ کہتے ہو میں جھوٹ نہیں بولتا لیکن نکل جاتا ہے, میں گالی نہیں نکالتا لیکن جب غصے میں آتا ہوں نکل جاتی ہے, آپ روک نہیں پاتے ہو. تو آپ اس گالی کے کیا ہو؟ زور سے بولو کیا ہو؟ غلام ہو. اگر آپ گانا نہیں سنتے, آپ واقعی پسند نہیں کرتے, لیکن جب آواز آتی ہے یا آپ ڈرامہ نہیں بھی لائک کرتے, آپ جانتے ہو نہیں دیکھنا, لیکن جب چل جاتا آپ کہتے چلو تھوڑا سا اور دیکھ ہی لیتے ہیں, آپ کا دل نہیں مانتا پیچھے ہٹنے کو, تو اس کا مطلب جو آپ کے اندر جو بندن جن کے غلام ہو, آپ تو چھوٹنا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا, سب بولو وہ کیا ہے؟ وہ غلام ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں لیکن آزاد نہیں ہیں. اس لیے یسوع مسیح نے فقی فریسیوں سے کہا
کہ جو بندہ بھائی آپ نے شریعت یاد کر لی, آپ نے شریعت میں سے پڑھ کر اپنی ڈریسنگ عالموں جیسی پہن لی, آپ نے بڑا کچھ ٹھیک کیا, لیکن آپ کے اندر جو حسد ہے, آپ کے اندر جو فخر ہے, غرور ہے, آپ جو اعلیٰ درجے کی کرسیاں چاہتے ہو, آپ جو بازاروں میں چوکوں میں سلام پسند کرتے ہو کہ لوگ آپ کو کریں, آپ کے اندر یہ جو پرسنالٹی ہے, جو آپ کے اندر جھوٹی انا ہے, جو آپ بہت زیادہ آپ عزت احترام چاہتے ہو, آپ اس عزت احترام کے غلام ہو. اس لیے یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ جس بندے کے اندر گناہ ہے وہ گناہ کا کیا ہے, غلام ہے. اور پھر یسوع مسیح نے کہا کہ غلام جو ہے وہ ابد تک کبھی گھر میں نہیں رہتا. غلام تھوڑی دیر تک گھروں میں رہتے ہیں, غلام گھروں میں ہی ہوتے ہیں. ذہن میں رکھنا, غلام کہاں ہوتے ہیں؟ جب کسی کو غلام بنا کر لاتے ہیں تو اس کو گھروں میں رکھا جاتا ہے. کس لیے بولو, کس لیے؟ اس نے کام کرنا ہوتا ہے. لیکن 10 سال 15 سال آخر ایک دن اس کی نوکری چھوٹ جاتی ہے اور اس کو گھر سے اگر چھپکلی ایک گھر میں رہے, چھپکلی جو ہے وہ اگر ایک گھر میں تھوڑی دیر رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں گھر اس کا ہو گیا. اس کو کسی وقت بھی مارا جا سکتا ہے, وہاں سے نکالا جا سکتا ہے. اور یسوع مسیح نے کہا غلام گھر میں رہ سکتا ہے لیکن ابد تک گھر میں نہیں رہ سکتا. تھوڑی دیر تک آپ چل سکتے ہو, لیکن جب تعلیم سخت آئے گی آپ بھاگ جاؤ گے. آپ اس وقت چلو گے جب تک آپ کی عزت اور احترام ہے, جب تک کوئی آپ کو ٹوک نہیں رہا, روک نہیں رہا, جب تک نارمل تعلیم ہے. جب تعلیم ہارڈ آئے گی, آپ پر نوک ٹوک کی جائے گی, آپ کی چھانٹ کانٹ کا وقت آئے گا, اگر غلامی کی سپرٹ آپ کے اندر ہے, آپ گناہ کے غلام ہو, تو آپ اس وقت بھاگ جاؤ گے. اب تک آپ کبھی ٹھہر نہیں سکتے ہو. اگر اب تک چلنا ہے, اب تک رہنا ہے, پھر آپ کو گناہ کی غلامی سے آزاد ہونا ہے. اگر گناہ آپ کے اندر ہے تو جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا کیا ہے؟ سب بولو کیا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا میں نے تمہیں اس لیے آزاد کیا ہے. کس لیے؟ میں نے تمہیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا. یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تاکہ گناہ کے ابلیس کے کاموں کو مٹا ڈالے. بائبل کہتی ہے یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. اور اگر آپ میں ہی وہ کام نظر آئے تو اس کا مطلب یسوع کی قدرت ابھی آپ کے اندر نہیں ہے. اگر وہ گناہ آپ کے اندر ہی نظر آ رہا ہے تو یسوع مسیح نے صلیب پر جان اس لیے دی ہے تاکہ وہ ابلیس کے کاموں کو, سب بولو کیا کرے؟ بولنے زور سے, شرم آنی چاہیے. اگر آپ بولنے مشکل ہو, اگر آپ کو یہ ایپ بولنا مشکل ہے تو آپ کو واقعی شرم آنی چاہیے کہ جو بائبل کی مین ایتیں جو ابلیس کو للکار رہے ہیں وہ آپ بول نہیں سکتے ہو. یسوع مسیح کیوں آئے؟ بولو, تاکہ ابلیس کے کاموں کو, اور ذہن میں رکھو یسوع آپ کے اندر آتا ہے اور ابلیس کے کاموں کو مٹاتا ہے. یسوع مسیح نے ابلیس کے کاموں کو کیسے مٹانا ہے؟ بولو, اس نے آپ کے اندر آنا ہے اور آپ نے دنیا میں پروف دینا ہے کہ یسوع میرے اندر ہے. اس بدن سے یسوع نے, خدا نے اس بدن سے ابلیس کے کاموں کو مٹا ڈالا ہے. لیکن اگر آپ کی زبان ہی ظاہر کرے کہ یسوع نے ابھی تک آپ کے اندر جو گناہ ہے وہ ظاہر کرے, تو آپ کیا گواہی دو گے کہ یسوع نے ابلیس کے کاموں کو مٹا ڈالا؟ ابھی تو وہ آپ کی زندگی سے نہیں مٹے ہیں, تو آپ دوسروں کو مٹانے کی تعلیم کیا دو گے؟ اس لیے خدا کا کلام یہ کہتا ہے اگر آپ سچائی سے واقف ہو جاؤ تو سچائی تمہیں واقعی آزاد کرے گی. سچائی خدا کا کلام ہے, اور سچائی یہ ہے کہ یسوع آپ کو آزاد دیکھنا چاہتا ہے. اور سچائی یہ ہے اگر گناہ آپ کی زندگی میں ہے تو آپ گناہ کے غلام ہو. اور سچائی یہ ہے کہ غلام اب تک کبھی گھر میں نہیں رہ سکتا. ایک وقت تک آپ ٹیم میں, چرچ میں رہ سکتے ہو, لیکن آپ اب تک نہیں رہ سکتے. حقیقی تعلیم یہ ہے خدا آپ کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہے. یسوع مسیح آیا تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. بولو زور سے, کیا کر رہے ہیں؟ زور سے بولو. یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. کیا آپ کی زندگی سے مٹ گئے کہ نہیں؟ ابھی سب بولو, مٹے کہ نہیں مٹے؟ مٹ گئے ہیں. اگر آپ مٹ گئے ہو تو آپ واقعی آسمان کی بادشاہی کے وارث ہیں. آمین. زور سے بولو آمین. زور سے بولو یسوع کے کاموں کے لیے.
आमीन। अगर आपकी जिंदगी से गुनाह मिट गए, आपकी जिंदगी से इब्लीस के काम मिटाए गए हैं, तो आप वाकई कफारे का फायदा ले चुके हैं। आप आसमान की बादशाही के बारे से आपका चर्च में आना जाना किसी बात को जाहिर नहीं करता। यीशु मसीह इसलिए है ताकि इब्लीस के काम को क्या करें, मिटा डाले। अगर आपकी जिंदगियों से इब्लीस का फर्क नजर आए, आपके बोलने से, आपके किरदार से इब्लीस का फर्क ही नजर आए, इब्लीस का किरदार आपकी जुबान से नजर आए, तो इसका मतलब अभी आपकी जिंदगियों से इब्लीस के काम नहीं मिटाए गए। खुदा ने यीशु मसीह आए इसलिए, बोलना किस लिए, ऐसे करके बोलना है, किस लिए, डरो ना स्टार्ट ऐसे करके बोलो, किस लिए, ताकि इब्लीस के कामों को मिटाए। मिट गए कि नहीं सारे अंदर। अगर तो झूठ निकल जाता है, गाली निकल जाती है, गुस्सा आता है, इजहार हो जाता है, गिले शिकवे हसद हैं, तो अभी आपको अपने ऊपर फर्क करने की जरूरत है। आपने अपने अंदर से खत्म करना है। बच गए हैं बचाने के लिए, अगर बचे नहीं तो बचा नहीं सकते। दो बंदे डूब रहे हैं, डूबता हुआ डूबते को बचा, ऊपर से रेस्क्यू आता है, वो दोनों को बचाता है। अगर आप खुद ही गुनाह की दलदल में हो तो आप किसी को बचा नहीं सकते हो। सच्चाई से, जोर से बोलो, सच्चाई से वाकिफ होना है, सच्चाई से वाकिफ होना है, और यही सच्चाई आपको क्या करेगी, आजाद करेगी। अगर आप इब्लीस के हाथों धोखा खा रहे हो कि आप सब कुछ कर रहे हो फिर भी कहते शुक्र खुदा का, तो आप बहुत बड़े धोखे में हो। आपके साथ कुछ गलत होने वाला है कि आप बजाय जन्नत के आप जहन्नम में जाने वाले हो। आपको हकीकत से वाकिफ होना पड़ना है। रोमियो 8वां बाब ऐप नंबर 9 पढ़नी। एक ऐप सब गौर से सुने, ये ऐप एक सच्चाई है, ये ऐप एक सच्चाई है। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। आमीन आमीन। सब जोर से बोलो आमीन। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं हो, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं हो बल्कि क्या हो, रूहानी हो। बशर्ते, शर्त क्या है कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ। खुदा का कलाम ये कहता है, खुदा रोमियो के नाम जब पौलुस रसूल ने खत लिखा, उसने ये कलीसिया को लिखा था, और खुदा ने कलीसिया से ये कहा कि तुम जिस्मानी नहीं हो, क्योंकि तुम्हें जिस्म से निकाल लिया गया है, तुम्हें दुनिया में से चुन लिया गया है, तुम्हें दुनिया में से अलग कर लिया गया है। दुनिया का वर्क मंसूबा काम कुछ और है, लेकिन आपको चुना गया कुछ और कामों के लिए, आपको बुलाया गया किसी और खिदमत के लिए, किसी और चीज को जाहिर करने के लिए। इसलिए कहते हैं तुम जिस्मानी नहीं, जिस्मानी लोगों वाले काम जो है वो छोड़ दो। खुदा का बंदा पौलुस रसूल को जाहिर कर रहा था उनको सच्चाई की तारीफ कि भाई ज़हन में रखो, तुम जिस्मानी नहीं हो, तुम क्या हो, रूहानी हो। वो उनको तालीम दे रहा था कि जिस्मानी लोगों की तरह वर्क मत करो, आप क्या हो, रूहानी हो। रूहानी लोगों को रूह के मुआफिक चलना चाहिए। और आखिर पर लिखा है, तीसरी लाइन, तीसरा स्टेप क्या है, पहली बार खुदा का कलाम कहता है तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, और आगे लिखा है बशर्ते के, शर्त यह है रूहानी होने की खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। आमीन। अगर आज आपके अंदर पाक रूह जोर से काम कर रहा है, गैर ज़बानों की बात नहीं कर रहे हैं। बड़े सारे लोग कहेंगे हाँ मुझे पाक रूह मिला, मिले वाली बात नहीं कर रहे हैं। अगर आज पाक रूह आपकी जिंदगी में जोर से काम कर रहा है, आप रूह से ममूर हो, खुदा का पाक रूह आपसे बोल रहा है, बात कर रहा है, खुदा का पाक रूह आपको कोई मंसूबा दे रहा है, कोई वर्क दे रहा है, वो आपके साथ मौजूद है, आप फील कर रहे हो, मसे को फील कर रहे हो, खुदा की मौजूदगी को, तो फिर आप वाकई रूहानी हो। लेकिन अगर आपके अंदर पाक रूह काम नहीं कर रहा, तो आप बेशक घंटों घंटे गीत क्यों ना गाते हो, दुआएं क्यों ना करते हो, बाइबल क्यों ना पढ़ते हो, आप रूहानी लोगों में शामिल नहीं हो। शर्त क्या है, खुदा का रूह बसा हुआ, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ। अजीजों, अगर आप चर्चों में आते भी हो लेकिन आपके पास टाइम नहीं कि आप लंबा टाइम खुदा की ज़ुल्म में बैठकर कहो खुदा मुझे मस्सा दे, पाक रूह मेरे साथ बोल,
خدا میری رہنمائی کر. پاک روح میں تجھے محسوس کرنا چاہتا ہوں. خدا میں جاننا چاہتا ہوں کہ واقعہ تو میرے ساتھ ہے. اگر اتنا ٹائم آپ کے پاس نہیں تو آپ ابلیس کے ہاتھوں دھوکہ کھا رہے ہو کہ آپ جہنم میں جانے والے ہو, لیکن آپ فخر کر رہے ہو وہ میں تو 20,000 روپے دیتا سی چرچ نو, میں تو پچھلے مہینے 2 روزے بھی رکھے سی, اور میں تو روز دعا بھی کرتا ہوں, میں تو واقعی جنت چ جاواں گا. یہ جھوٹ ہے ابلیس کا. سچائی کیا ہے؟ بشرطے کہ خدا کرو تم میں بس ہو. یہ سچائی ہے. اگر آپ واقعی پرفیکٹ ہوں, خدا کا روح جنبش کرے گا آپ کے اندر, کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے اے عزیزو خدا کے روح کو رنجیدہ نہ کرو. جب آپ تھوڑی سی مسٹیک کرتے ہو, خدا کا روح آپ سے جدا ہوتا ہے اور خدا کے پاک روح کا ورک آپ کی زندگی میں بند ہو جاتا ہے. غیر زبانیں آپ اس وقت بھی بولتے ہو, آپ پرجوش اس وقت بھی ہوتے ہو, آپ زور زور سے دعا اس وقت بھی کرتے ہو جب خدا کا روح نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ہمارا سٹائل بن چکا ہوتا ہے, وہ ہماری عادت بن چکی ہوتی ہے. وہی گفتگو کرنا, وہ رفاقت کرنا, وہ ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ہاتھیں اٹھا کر زور سے دعا کر رہے تو پاک روح بھی آپ کے ساتھ ہو. اسے کوئی ضروری نہیں. آپ کو سمجھنا ہے سچائی کی تعلیم یہ ہے. بڑے سارے لوگ جن کو میں دیکھتا ہوں وہ سالوں سے چرچ میں ہیں, لیکن شاید ابھی تک اس کام کے لیے ریڈی نہ ہوئے ہوں. جیسے خدا نے کہا توبہ کرو بپتسمہ لو تو روح القدس انعام میں ملے گا, اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو مسیحی سمجھتے ہوں. اور بڑے مسیحی جنہوں نے توبہ کر لی ہے, بپتسمہ لے لیا ہے, اپنے آپ کو اس قابل نہ بنا سکے ہوں کہ خدا کا روح زور سے جنبش کرے, خدا کا روح ان کی رہنمائی کرے. عزیزو, اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے جب ان کو آخری کلام سنایا تو یسوع مسیح نے یہ بھی کہا جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. لیکن یسوع نے کہا چلے نہ جانا ایک دم, جاؤ جا کر ٹھہرے رہو جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے. یسوع جانتے تھے منادی سے بھی زیادہ ضروری کام جو ہے وہ کیا ہے؟ سب بولو کیا ہے وہ ہے پاک روح. اگر پاک روح نہیں تو آپ پوری دنیا میں انجیل کی منادی بھی کرتے رہو. جب آسمان پر جاؤ گے یسوع تمہیں کہے گا اے بدکارو میرے سامنے سے چلے جاؤ, میں تمہیں نہیں جانتا, کیونکہ میں تو آپ کے ساتھ تھا ہی نہیں. خدا کا پاک روح خود خدا ہے. خدا یہوہ خدا کے روپ میں آیا, خدا یسوع مسیح کے روپ میں خدا نے اپنے آپ کو شو کیا, اور آخری دور میں خدا پاک روح کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں آتا ہے. عزیزو, اگر مسا آپ کے اندر نہیں, پاک روح آپ کی زندگی میں کام نہیں کر رہا, تو آپ ابلیس کے ہاتھوں ایک بڑا دھوکہ کھا رہے ہو. آپ کو ہر روز پاک روح سے رفاقت کی ضرورت ہے. پاک روح آپ سے بولتا ہو, کلام کرتا ہو. پاک روح کے مسے کو آپ محسوس کر رہے ہو. جیسے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں آج میرے دل میں آ رہا تھا گھٹنے ٹیک لے, میرے دل بوجھ تھا کہ ہاتھوں کو اٹھا لے, آج میرے دل میں بوجھ آیا 2 بجے اٹھ کے دعا کر, آج میرے دل میں بوجھ آیا کہ آج روزہ رکھ لے. تو اس کا مطلب کوئی آپ کے اندر سے آپ کو کہہ رہا ہے, کوئی ہے آپ کے اندر, کوئی فیلنگ آپ لے پا رہے ہو. لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, تو خدا کا روح آپ کے ساتھ نہیں ہے. خدا کے پاک روح کو موقع دیں کہ وہ آپ کو ممور رکھے. اس لیے عزیزو, آج سارا زور جو ہے, لوگ کہتے ہیں پادری آتے ہیں, ہم چرچ میں جاتے ہیں, یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی. سچائی یہ ہے اگر پاک روح آپ کے ساتھ نہیں تو آپ روحانی نہیں ہو. اگر آپ روحانی نہیں ہو تو بائبل یہ کہتی ہے خدا روح ہے. خدا کیا ہے؟ وہی لوگ آسمان کی بادشاہ میں جائیں گے جو روحانی ہوں گے, جو روح کے موافق چلتے ہوں گے. اس لیے اگر پاک روح نہیں, سارے کام بند کرو, خدا کے پاک روح سے ممور ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. سب کام چھوڑ دو, خدا کے پاک روح سے ممور ہو. جب مجھے پاک روح نہیں ملا تھا, 6واں مہینہ تھا جب میں نے بپتسمہ لیا تھا, تو میں نے دیکھا سب لوگ غیر زبانیں بول رہے ہیں, مجھے پاک روح نہیں ملا. تو میں نے اس دور میں, میرا بہت زیادہ تجربہ نہیں تھا, میں کوئی پاسٹر نہیں تھا, میں ایک نیا ایماندار تھا, لمبے روزے سے مجھے ڈر بھی لگتا تھا, تو بھی میں نے بڑا ایکشن لیا. میں نے کہا خدا پاک روح دے. 1 دن کا روزہ رکھا نہیں, پھر میں نے 3 دن کا روزہ رکھا, اور میں نے کہا خدا 3 دن نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا. 6واں مہینہ تھا, میں نے کہا خدا مجھے پاک. 3 دن کے روزے کے بعد میں مجھے پاک روح نہیں ملا. اس کے بعد میں نے بہت ہارڈ ورک کیا, اور تقریباً 1 سال کے بعد مجھے پاک روح ملا. اور جب مجھے ملا تو واقعی ایسے زور سے ملا کہ 4 دن تک نہ تو پانی میرے اندر جاتا تھا نہ کوئی اور کھانے والی چیز. ایک ہی جوش تھا, میں اس چوک میں جاؤں اس چوک میں جاؤں, زور زور سے نعرے لگاؤں, لوگوں کو بتاؤں کہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے. ایک جوش میں اور زور سے پاک روح آیا. سو عزیزو, اگر آپ کے پاس پاک روح نہیں, آپ کے پاس ساری دنیا بھی ہے, تو آپ زیرو ہو. مسا ہے جس سے آپ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں گے. اگر سب کچھ ہے, خدا کا پاک روح نہیں, تو سب کچھ چھوڑو, خدا کے پاک روح کے لیے ریڈی ہو جاؤ. اگر خدا کا روح آپ کے ساتھ ہے تو آپ واقعی آگے. یسوع مسیح نے منادی کا حکم دیا لیکن کہا کرنا نہیں,
जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले। और वो गए, जाकर 10 दिन तक ठहरे रहे, दिन रात रोजा दुआ, रोजा दुआ, रोजा दुआ। जब 10 दिन हो गए, फिर खुदा ने उन पर पाकरू को नाजल किया। और कितने जोर से, बाइबल में वाद एक वाक्य है कि लिखा है, आसमान से आग के शोला किसी फटती हुई जुबान ने दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। आप कहोगे जब मुझे मिला था, जब मुझे पाकरू मिला था, मैंने तो कोई जुबान नहीं देखी थी, सिर्फ बोलना ही शुरू हो गया था, नजर नहीं आई। तो भाई आप जब दुआ कर रहे थे, आपको कितने दिन हुए थे, कितने रोजे थे आपके, कितने घंटे हो गए थे आपको दुआ करते हुए? जब उन पर जोर से नाजल हुआ है, ऐसा मसा, दीवारें हिल गई, सन्नाटा छा गया, आग के शोले, तो 10 दिन का दुआ रोजा दिन रात एक किया हुआ था। जब आप भी 10 दिन दिन रात एक कर दोगे, ऐसा मसा आप पर भी अंडेला जा सकता है। आमीन। लेकिन अगर आपका दिल चाहता है मैं फोन भी करूं, मैं ये भी करूं, वो भी करूं, चुगली भी करूं, गप्पे भी लगाऊं, दिल पिशौरी भी करूं और मस्सा भी आए, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक काम होगा, या मस्सा ले लो, या खुदा का मस्सा ले लो, या शैतान का मस्सा ले लो। शैतान आपको हलाक करना चाहता है, यीशु चाहता है आप रूहानी हो जाओ। शर्त यह है मस्सा हो, फिर आप वाकई रूहानी हो। सईदी पेंतिकोस्त पर क्या हुआ, 10 दिन की दुआ और रोजा था, और 10वें दिन खुदा ने उनको पाकरू से ममूर किया। 10वें दिन खुदा ने उनको पाकरू से सब काम छोड़ दिए, सब काम बंद किए, और वाकई पाकरू से वो ममूर हो गए। अजीजों, आज खुदावंद आपको कहता है, आप जितने भी मसरूफ हो, अगर मस्सा नहीं, सारे काम बंद करो, 10 दिन के लिए ठहर जाओ खुदा की हुजूरी में, ताकि वाकई जोर से मस्सा आप पर आए, वाकई आप रूह से ममूर हो जाओ। आप कह सको कि मैं वाकई गुनाह से आज़ाद हूँ। जो मेरे अंदर पुरानी ज़िंदगी उभरती थी, जो मेरे ज़बान पर कंट्रोल नहीं था, जो मैं करना चाहता नहीं हो रहा, खुदा मुझे ज़ोर दे कि मैं सब कुछ कर सकूं। आपको तैयार होना है। खुदा उनका कलाम ये कहता है, यीशु मसीह ने कहा मैं आग लगाने आया हूँ। मैं क्या ही खुश होता अगर आग, जिन्ना लोगों च पाकरू दी अग लगी है, खुदा उन्होंने लोगों तो खुश है। खुदा चाहता है आप भर जाओ मसा से, खुदा चाहता है आप रूह से ममूर हो जाओ। खुदा ने इसलिए उनको दुआ रोज़े का हुक्म दिया कि जाकर दुआ करो, ठहर जाओ। खुदा चाहता था जोर से मस्सा आए। जब मस्सा आया, वाकई उनकी ज़िंदगी में कुछ वाज़े होना शुरू हो गया। आपके पास सब कुछ हो, मस्सा नहीं तो आप हलाक होने वाले हो, ज़ीरो हो। आपके पास जो कीमती चीज़ है, बाइबल में लिखा है, हम पर खुदा ने अपना पाकरू हमें बयाना के तौर पर दिया है। और बाइबल ये कहती है कि पाकरू के वसीला से हम पर मुखलसी के दिन के लिए मोहर हुई है। पाकरू मोहर है आपकी आज़ादी की, मस्सा मोहर है आप पर, आपकी मुखलसी की। मस्सा मोहर है कि आप वाकई गुनाह पर गालिब आ गए हो, क्योंकि आप गुनाह करोगे पाकरू रंजीदा होकर चला जाएगा। सो जीजो, मस्सा से भरने के लिए आपको रेडी होना है। खुदा इस कलाम के सिलसिले सबको बड़ी बरकत बख्शे।